پنجاب میں میرا داخلہ بند ہوا تو صوبے میں گورنر راج لگا دیں گے، رانا ثناء اللہ۔ ہم وفاقی حکومت گرا دیں گے، فواد چودھری۔ یہ ہے جی رزلٹ۔ ناظرین السلام علیکم۔ نہ وہ صوبے میں گورنمنٹ چلنے دیں گے اور وہ وفاق میں نہیں کرنے دیں گے۔ ہم بات کر رہے تھے چیس کرمنل ایکٹ کی، جس کی وجہ سے اب ہمیں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں چلے گا۔ کیونکہ چیس کرمنل ایکٹ اس ملک پہ اپلائی ہو چکا ہے۔ چیس کرمنل ایکٹ کے ذریعے پاکستان پر بے تحاشا قرضہ، اس کا پہلا حل بتایا تھا کہ تمام سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور جس نے بھی اپنا پیسہ ملک سے باہر رکھا ہوا ہے، عوام ان سے پرزور مطالبہ کریں، ان کو مجبور کریں کہ اپنا سرمایہ ملک میں واپس لاؤ۔ آپ عوام میں یہ طاقت ہے کہ اگر چاہیں تو یہ کام آپ ایک دن میں کر سکتے ہیں۔ قرضہ اتار کر باقی پیسہ اپنے ملک میں انویسٹ کیا جائے۔ دوسرا کام، ہماری ضروریات جیسے پیٹرولیم مصنوعات ہیں یا دیگر چیزیں جو بھی دنیا میں ہمیں جہاں سے بھی سستی ملیں، ہمیں وہاں سے خریدنی چاہیے۔ لیکن عوام کے اس مطالبے پہ جواب ملے گا کہ اگر ہم پیٹرولیم مصنوعات اپنی مرضی سے خریدتے ہیں تو ہم پر پابندیاں عائد ہو جائیں گی اور ملک ترقی نہیں کرے گا۔ تو بھائی پہلے کون سا ملک ترقی کر رہا ہے؟ اور اگر آپ میں یہ ہمت ہے، گورنمنٹ میں اگر یہ جرت ہے، تو پھر قدم بڑھاؤ، قوم کو اعتماد میں لو، قوم سے بات کرو اور کہو کہ مثلا ہم پیٹرولیم مصنوعات ایران سے خریدتے ہیں، ایران ہمیں پیٹرول 15 روپے لیٹر تک دے سکتا ہے، آپ اسے 150 روپے میں بیچو۔ گیس آپ 50 روپے کے جی میں بیچو، عوام کو ریلیف دو، انشاءاللہ عوام آپ کا ساتھ دے گی۔ آپ قدم تو اٹھاؤ۔ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، دنیا کی بہترین افواج آپ کے پاس ہے، 22 کروڑ عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ سے لڑنے کی جرت تک نہیں کر سکتی۔ اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ بیرونی دنیا میں آپ کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا، پابندیاں لگ جائیں گی۔ یہ بات بالکل ہی احمقانہ ہے۔ اگر آپ کی پروڈکٹ میں جان ہے، سستی ہیں، معیاری ہیں، تو دنیا مجبور ہے آپ سے خریداری پر۔ چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت روس پر پابندیاں ہیں، لیکن انڈیا وہاں سے پیٹرولیم مصنوعات خرید رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو باکردار بناؤ، طاقتور خود ہی بن جاؤ گے، پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی عزت کروائے گا، اللہ تعالیٰ نے جو عزت کے راستے بنائے ہوئے ہیں اس پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا، اور جو ذلت کے راستے پہ چلے گا اور اس کی منزل بھی ذلت ہی ہوگی۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ عزت کے راستے پہ چلو تو آپ کی جو منزل ہے وہ ذلت والی، اور اگر آپ ذلت والے راستے پر چلو تو آپ کی منزل کبھی بھی عزت والی نہیں ہو سکتی۔ پوری دنیا نے روکا تھا جب ہم نے ایٹم بم بنایا تھا۔ جب ہم کرنے پہ آئے تو دنیا کا مشکل ترین کام کر گئے۔ ایسی ٹیکنالوجی جو تقریباً 193 ممالک میں سے صرف 8 ملکوں کے پاس ہے، وہ آپ نے حاصل کر لی۔ ہمارا یہی ایک کام، ایٹم بم جو بنایا ہم نے، یہی ایک کام بتاتا ہے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہم گاڑیاں بنا سکتے ہیں، ہم موبائل بنا سکتے ہیں۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہم نے F-17 تھنڈر بنا لیا، میزائل بنا لیے، دنیا کے بہترین ٹینکس پاکستان بناتا ہے، لیکن انجیکشن کی سوئی نہیں بناتا، گاڑی نہیں بناتا۔ میزائل مشکل ہے یا موبائل؟ لڑاکا طیارے مشکل ہیں یا گاڑیاں؟ آج کل ایک اور مہم چلی ہوئی ہے جی، فوج کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے اور قوم کو افواج پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ آئیے ایک تجزیہ کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو شعبے افواج پاکستان کے پاس ہیں، ان میں پاکستان دنیا میں نمبر 1 ہے۔ وہ فزیکل فٹنس ہو، وہ میزائل سسٹم ہو، وہ لڑاکا طیارے ہوں یا ایئر فورس کے پائلٹ ہوں، پوری دنیا میں ہمارے ملک جیسے پائلٹ نہیں ہے۔ یعنی جو ڈپارٹمنٹس افواج پاکستان کے سپرد تھے، ان میں پوری دنیا میں ہمارا نام ہے، بلکہ نمبر 1 ہے۔ بس ایک چیز جس میں سیاستدانوں نے بھی بہت اچھا شاندار کردار ادا کیا ہے،
اور عزت اور وقار کا راستہ اختیار کیا جس میں خیانت نہیں کی، وہ ہے ایٹم بم کا بنانا۔ لیکن باقی تمام ڈپارٹمنٹس جیسے کہ پاکستان سٹیل مل ہے، پاکستان ریلوے ہے، PI ہے، اس جیسے اور بے شمار پروجیکٹس ہیں۔ اس کے علاوہ زراعت کے شعبہ سے، جنگلات کے شعبہ سے، پاکستان کا نہری نظام، ان سب شعبات پر ارباب اختیار نے جو نااہل وزراء تعینات کیے، انہوں نے قومی اثاثوں کا بیڑا غرق کر دیا، اور اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس سب کے سب خسارے میں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک مثال سے آپ سمجھیں، اگر ایک آدمی ایک کار یعنی ٹیکسی چلاتا ہے، وہ اوبر کی شکل میں ہو، کریم کی شکل میں ہو، یا اس کی ایک پرسنل کیب ہے، صرف ایک گاڑی سے اپنا گھر، اپنے بچوں کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت، اپنے گھر کا کرایہ، یہ تمام اخراجات اسی ایک کیب سے چلا کر پورے کرتا ہے۔ تو ہماری ٹرین جس میں انجن ایک ہوتا ہے اور اس کی بوگیاں 13 سے 15 ہوتی ہیں، اور ہر بوگی میں سیٹوں کے علاوہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایون چھتوں پہ بیٹھ کر سفر کرتے ہیں، کرایہ بھی بے تحاشا ہے۔ پاکستان ریلوے ہر سال خسارے میں کیوں ہے؟ ہم پچھلے 20 سالوں سے سن رہے ہیں کہ ریلوے خسارے میں۔ اس پر ہم عوام سوال کیوں نہیں اٹھاتے؟ اپنی پراپرٹی کے بارے میں ہم بڑا بے فکر ہوتے ہیں، بڑا فکر مند ہوتے ہیں، اپنی پراپرٹی کے بارے میں ہم بہت فکر کرتے ہیں، لیکن قومی اثاثوں کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اس پر ہم خاموش کیوں ہیں؟ کیا ہم اپنے وطن کو اپنی پراپرٹی سے بھی کم سمجھتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے، جو کہ یقیناً نہیں ہے، تو پھر آؤ آواز اٹھائیں، آؤ شعور اجاگر کریں، آواز بلند کریں، کیونکہ یہ کام صرف اور صرف آپ باشعور عوام ہی کر سکتے ہو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔